السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اٹک کیمپس ذیشان علی خان صاحب۔ تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ اٹک میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کون سے پروگرام دے رہی ہے، تفصیل سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ جی بہت شکریہ غلام شبیر صاحب، آپ نے اس انٹرویو کا اہتمام کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت کام کر رہی ہے، اور یہ پروگرام کسی ایک خطے کے لیے کچھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں جو پروگرام ہم لوگ جن میں داخلہ دیتے ہیں ان میں میٹرک کی سطح سے لے کے پی ایچ ڈی تک کے داخلے ہم لوگ متعارف کرواتے ہیں۔ ہر سال میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، اور مختلف سیمسٹر جس میں بہار اور خزاں، ان 2 سیمسٹر کے پروگرام جو ہے ہمارے میٹرک اور میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک ہمارے پروگرام جو ہیں وہ متعارف کروائے جاتے ہیں۔ اس دفتر کے قیام سے اب تک ضلع میں کتنے طلباء و طالبات نے داخلے لیے ہیں اور اس وقت تعداد کیا ہے؟ جی 2013 میں اٹک کیمپس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پہلے چونکہ یہ حصہ تھا راولپنڈی ریجن کا، کیونکہ راولپنڈی کا اتنا بڑا حدود اربہ ہے کہ اس کو مینیج کرنا ایک ریجنل ڈائریکٹر کے لیے، ایک انتظامیہ کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے اس کو بائفرکیٹ کر کے 2013 میں اٹک کیمپس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور تب سے لے کے آج تک ہر سیمسٹر میں کم و بیش 9,000 سے 10,000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس داخلہ لیتے ہیں۔ اور ابھی جو ہماری کرنٹ تعداد جو ہمارا جو سیمسٹر چل رہا ہے، جسے ہم آٹم 2021 کہتے ہیں، اس میں بھی کم از کم 8,500 سے 9,000 کے قریب ہمارے طلباء و طالبات جو ہیں۔ آپ کا دفتر کون کون سی سہولیات فراہم کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی تمام تر جتنے بھی پالیسیز ہیں، جتنے بھی ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچانا ہوتا ہے وہ اپنے بذریعہ ریجنل کیمپسز پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ریجنل کیمپس وہ ایگزامینیشن کا بھی نمائندہ ہے، وہ ریجنل سروسز کا بھی نمائندہ ہے، وہ فیکلٹیز کا بھی نمائندہ ہے، اور وہ وائس چانسلر کا بھی نمائندہ ہے۔ لہٰذا یہ دفتر جو ہے وہ تمام تر سہولیات جن کا تعلق ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی ٹیوٹوریل سپورٹ اور تمام تر ایکیڈیمک سپورٹ کے حوالے سے جو معلومات فراہم کرنا، نہ صرف معلومات فراہم کرنا بلکہ ان معلومات کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں ان کا بھی حل یہ کیمپس جو ہے پیش کرتا ہے، جن میں دیکھیں اٹک کیمپس جو ہے مختلف اس کو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ہمارا اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی ہے۔ اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن ڈیسک میں ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ایک درخواست پیش کرتا ہے، جی میرا فلاں مسئلہ ہے۔ ریپڈ جواب جو ہے ایک اس کو جو فوراً جو اس کے اوپر اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے وہ ہمارا فیسیلیٹیشن ڈیسک کا نام ہی لکھا گیا، فیسیلیٹیشن ڈیسک۔ جیسے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ کے درخواست دیتا ہے، اسی ٹائم ہمارے جو اہلکار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا ریکارڈ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں چیک کرتے ہیں۔ ریکارڈ چیک کرنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ مسئلہ اس فیسیلیٹیشن ڈیسک کی نوعیت سے بڑھ کر ہے تو پھر آگے ہم نے مزید 3 شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ کا سیکشن علیحدہ ہے، بی ایڈ کا سیکشن علیحدہ ہے، میٹرک کا علیحدہ ہے، ایف اے کا علیحدہ ہے، بی اے کا علیحدہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ٹیوٹر صاحبان ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارا اکاؤنٹس کا سیکشن ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ جب فیسیلیٹیشن ڈیسک سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو یا کوئی پیچیدہ مسئلہ آ جائے تو پھر ہمارا فیسیلیٹیشن ڈیسک کا جو سٹاف ہے وہ ہمارے ان سیکشنز کے جو انچارجز ہیں ان تک ان کو لے جاتا ہے، اور پھر وہ آپ وہاں جا کے اپنا جو مسئلہ ہے بیان کرتے ہیں۔ پھر وہ پراپر ایک ریکارڈ کے تحت اس کو چیک کرتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق اسلام آباد سے ہو، یعنی اسلام آباد سے مراد کہ ہمارے مین کیمپس میں کسی درخواست کو بھجوا کے اس پہ عمل درآمد کرانا ہو، تو پھر وہ سیکشنز جو ہے وہ ایک درخواست پہ کچھ کارروائی کر کے تو پھر ریجنل ڈائریکٹر کے آفس میں پیش کرتے ہیں کہ اب آپ اس کو ٹیک اپ کریں، اور یہ ڈیٹا جو ہے الیکٹرانکلی یا ای میل کے ذریعے بھیجیں یا خط و کتابت کے ذریعے آپ بھیجیں۔ تو یہ شعبہ جو ہے ہمارا سمجھ لیجئے فیسیلیٹیشن ڈیسک، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ذیلی شعبے قائم کیے گئے ہیں، یہ اٹک میں ہمارے تمام طلباء و طالبات کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ یونیورسٹی کے کتنے امور ڈیجیٹائز ہو چکے ہیں؟ دیکھیں 2019 میں جب ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے چارج لیا تو یہ یونیورسٹی کم و بیش دیکھ لی 1973 سے قائم ہے۔ اس کے تمام تر جو نظام ہیں وہ تمام تر مینول طریقے سے چل رہے ہیں۔ جب میں مینول کی بات کرتا ہوں تو ذکر ہوتا ہے بھئی کاغذ پہ ریکارڈ کو نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ ریکارڈ کے ریکارڈ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال
سیمسٹر میں ہماری انرولمنٹ کم از کم 6-6.5 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. تو ایک سال میں اگر اندازہ لگایا جائے کم از کم 1.2 ملین 13 لاکھ کے قریب ہم لوگ اگر ایک اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ ایڈمیشن دیتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ اتنا بڑی تعداد کو مینیج کرنا, ان کے امور کو نپٹانا, ان تک تعلیمی سہولیات کو پہنچانا آسان کام نہیں ہے. ایک خطیر رقم خرچ کی جاتی تھی مینول کاغذوں کے اوپر, ریکارڈز کو مرتب کرنے میں, ریکارڈ کو سیو کرنے میں اچھا خاصا ہمارا ایکسپینڈیچر خرچ ہوتا تھا. اور اس کے باوجود بھی بعض کا یہ مسائل ہمیں درپیش رہتے تھے کہ کہیں ریکارڈ موجود نہیں ہے, کہیں ریکارڈ کھو گیا ہے, کہیں ریکارڈ مل نہیں رہا. تو وہ کمپائلیشن آف دا ریکارڈ اور ریکارڈ کی سیونگ تھی, وہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک ٹاسک تھا. جو موجودہ وائس چانسلر نے ایک اسٹیپ لیا, ایک بڑا انقلابی قدم اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اب یونیورسٹی مینول سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف سفر کرے گی. دیکھیں, کسی بھی میجر چینج کی طرف جانے کے لیے ایک آپ کو قوت چاہیے ہوتی ہے, ایک فورس درکار ہوتی ہے جو آپ کو پش کرتی ہے کہ اب یہ فیصلہ لے لیا جائے. تو پھر وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پھر اس دوران پوری دنیا کووڈ کی وبا آ گئی. اور اگر کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جہاں صرف اب دنیا کی بڑے بڑے ملک متاثر ہوئے, وہاں پاکستان بھی اس سے کہیں بچا نہیں رہا. ہمارے تعلیمی ادارے متاثر ہوئے, ہمارے سرکاری ادارے متاثر ہوئے, ہمارے ہسپتال متاثر, گو کہ ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا. لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے پاس ہماری حکومت کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر کو کس طرح بچایا جائے. ایک ہی حل اس ٹائم تھا کہ اب اگر لوگوں کو ہم نے ان کے گھروں تک محدود کر دیا ہے تو اب آگے ان کی تعلیم کو کس طرح برقرار رکھا جائے. تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ ہر ادارہ اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اپنی تعلیمی سلسلے کو مینول سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے جائے گا. یعنی تعلیم آپ پہنچائیں گے مواصلاتی نظام کے تحت ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے ٹیلی ویژن کے تھرو بھی ایک آغاز کیا تھا اس کا. ساتھ ہی ساتھ ہماری جو باقی یونیورسٹیز ہیں, جس طرح ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو یہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت چلی, جو ہماری دوسری یونیورسٹی غیر روایتی طریقے سے جو چل رہی ہیں, یہ اب بڑا چیلنج تھا کہ وہ کس طرح اس نظام کو تبدیل کرتے ہیں مینول سے. چونکہ اوپن یونیورسٹی پچھلے 45 سالوں سے جب یہ کام کر رہی ہے تو اس کے لیے ڈسٹنس لرننگ کو ٹیکنالوجی پہ شفٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, کیونکہ ہم اس کووڈ سے پہلے بھی ہمارے کچھ پروگرامز تھے وہ آن لائن شفٹ ہو چکے ہوئے تھے. یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس وہ سیٹ پلیٹ فارم موجود تھا. ہمیں وہ ڈرائیو فورس مل گئی. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر سروائیو کرنا ہے تو ہمیں ایک میجر طریقے سے اس کو شفٹ کرنا پڑے گا. تو یونیورسٹی کے تمام تر پروسیسز, جب میں پروسیسز کی بات کرتا ہوں تو یونیورسٹی کے نہ صرف ایکیڈیمک میٹرز, ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے بعد فائنینشیل میٹرز, اور پھر اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن کے میٹرز, یہ 4 مین پلرز کسی ایک ادارے کے, ایجوکیشن ادارے کے, ان سب کو ہم نے ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر دیا. یعنی اب آپ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو امور ہے تو ایک سنگل کلک کے اوپر ایک انتظامی امور کو سنبھالنے والا ایڈمنسٹریٹر اپنی ایک کلک کے اوپر اپنی تمام تر ایڈمنسٹریشن کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. ایک اگر ٹیچر ہے وہ ایک سنگل اسکرین کے اوپر بیٹھ کے اپنی نہ صرف اپنی کلاس کو دیکھ سکتا ہے بلکہ کلاس کے ساتھ اپنے کورس کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کورس کے کون کون سے کانٹینٹ ہے وہ ایک ہی جگہ پہ پڑھے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ اسی پلیٹ فارم پہ رہتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہا ہے. اب اگر آپ آ جائیے کہ فائنینشیل میٹرز کہاں ہیں, ہم امپلائیز ہیں, امپلائیز کی سیلریز ہیں, اس کے ساتھ ٹیوٹرز کے جو بلنگ ہے, یعنی سمجھ لیجیے کہ A to Z جتنے بھی فائنینشیل میٹرز ہیں وہ سب کے سب ہم نے ڈیجیٹل کر دیے ہیں. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ آیا کہ یونیورسٹی جہاں ایک خطیر رقم خرچ کرتی ہے تو اس کو باقاعدہ اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سنگل کلک کے اوپر یونیورسٹی کے تمام تر فائنینشیل میٹرز نظر آ جاتے ہیں. اب جیسے اگر ہم اپنا بل کوئی پروسیس کرتے ہیں, وہ پروسیس کرتے ہیں, وہ سیدھا کوئی آپ کو کچھ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاک کے ذریعے, آپ سمپلی اپنے کلک کرتے ہیں. آپ کلک کرنے کے بعد جو اخراجات آپ کے ہوئے ہیں آپ وہ بھیجتے ہیں اور وہ سمپلی 1 یا 2 دن کے اندر وہ پاس ہو کے آپ کو واپس رقم بھی مل جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اب آ جائیں ایک میجر چیز جس کا ہمارا جس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفسائز تھا وہ تھی ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ. یہ جتنے بھی ہم نے اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا سفر طے کیا ہے اس کے اندر دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کمپنیز نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ان آن لائن سافٹ ویئرس کا استعمال کیا, ان آن لائن باقاعدہ جو ہم نے سمجھ لیجئے کہ جن
کمپنی سے ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کروائی ہے ان سسٹم، وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ، دنیا میں ان کا کوئی ان کے جیسا کام کہیں بھی نہیں ہے. اور یہ تمام تر جو اس ٹائم اوپن یونیورسٹی کے اندر یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سافٹ ویئرس اس ٹائم استعمال ہو رہے ہیں، وہ دنیا کے بڑی سے بڑے اداروں میں وہی استعمال ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج میں نے بھی ذکر کیا کہ یہ اسٹوڈنٹس، ہمارا مین کلائنٹیل تو ہمارا اسٹوڈنٹس ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کیمپس مینجمنٹ سسٹم ایک، اور اس کا سمجھ لیجئے اس پورے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک حصہ ہے جس کو ہم CMS کہتے ہیں، کیمپس مینجمنٹ سسٹم. یہ آسان الفاظ میں اپنے سننے والوں کے لیے کہ ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی کے اندر سمجھ لی 1 ونڈو آپریشن ایک سمجھ ہوتا تھا کہ ایک پاسورڈ ہے اسٹوڈنٹ کا، ایک لاگن ہے، اس لاگن کے ذریعے وہ انٹر ہوگا، اس کی ٹیوٹرس کی انفارمیشن بھی اسی باکس کے اندر ہے، اس کی ایڈمیشن پروفائل بھی اسی کے اندر ہے، اس کا ایگزام، ڈگری، سب کچھ اسی کے اندر ہے. اس نے اگر کوئی چیز چینج کروانی ہے، مثال کے طور پہ وہ اٹک سے کسی اور علاقے میں شفٹ ہو گیا اور اس نے اپنا پتہ، تو اس کو کسی اور جگہ سے کاغذ نکال کے پرنٹ کر کے ریجنل ڈائریکٹر سے سائن کروا کے فارورڈ کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہوگی. وہ اپنی ایک ریکویسٹ جنریٹ کرے گا، اس کی 1 ونڈو میں موجود ہے آپشن، وہاں سے جا کے وہ ریکویسٹ کو جنریٹ جب کرے گا، ساتھ ہی ساتھ سسٹم میں وہ بتائے گا کہ مجھے اپنا ایڈریس چینج کرنا ہے، تو وہاں پہ ایک آپشن بنی ہوگی کہ ایڈریس کس طرح چینج کیا جاتا ہے. وہ اس پہ کلک کرے گا، اپنا نیا ایڈریس فیڈ کرے گا، فیڈ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ آگے اس کو لے کے چلے گا تو آٹومیٹیکلی جو ہماری اس چیز کو کرنے کی جو فیس ہوگی وہ سسٹم آٹومیٹیکلی فیس چلان جنریٹ کرے گا. اب فیس چلان کے لیے بھی بچے کو یا اسٹوڈنٹ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے موبائل میں جائز کیش ہے، مختلف ٹیلکوز کمپنی ہے، اگر اس کو پیمنٹ وہ فراہم اس کے پاس موجود ہے تو سمپلی گھر بیٹھے وہ چلان فارم کو پیمنٹ کرے گا. جیسے ہی وہ چلان فارم کو پیمنٹ کرے ود ان 2 days یا ود ان 24 hours کے بعد آٹومیٹیکلی اس کا وہ بھی چینج ہو جائے گا، اور وہ بچہ اٹک سے یا کسی بھی جگہ پہ اور شفٹ ہونا چاہتا ہے اس کے سسٹم میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. یعنی آپ سمجھ لیں جو کام پہلے 7-7 8-8 دن میں نہیں ہوتا تھا اب وہ 24 گھنٹوں کے بعد. تو یہ چند ایک چیدہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا سفر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آپ نے فاصلاتی نظام کا تذکرہ کیا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی خدمات کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پچھلے ان سالوں میں یونیورسٹی نے کم از کم 50 لاکھ سے زائد ڈگریاں تقسیم کی ہیں. جتنا اس یونیورسٹی نے، اس ادارے نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام کیا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جس ادارے نے کام کیا ہے، اتنا شاید کوئی ادارہ نہ کر سکتا ہو. آپ اس کی مثال لے لیں کہ اگر ہم ہر سیمسٹر میں 6 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ کو اگر ایڈمیشن دیتی ہے تو مجھے بتائیں کون سا ایسا کنونشنل ادارہ ہے کہ وہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات، فاصلاتی نظام تعلیم کا حسن ہی ہے یہ. کیوں لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ نہ اس میں آپ کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں تو جناب میں بچی کی شادی ہوگی، میں نہیں پڑھ نہیں سکتی، جو بھی ہمارے معاشرتی جو کنسٹرینٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ عمر کی قید ہے، اگر وہ کوئی شخص جاب کر رہا ہے، کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے، کسی کے ہم ملازم ہے، تو یہ تمام تر چیزیں یہ ادارہ ایسی سہولیات فراہم کرتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے یہ رکاوٹیں جو ہے وہ رکاوٹیں نہیں رہتی. تو یہ ایک موسٹ فیوریبل کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں کسی کو، اس کے لیے ہے جو کسی بھی صورت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس ادارے نے بڑے بڑے نام پیدا کیے. کم و بیش 50 لاکھ سے زائد ڈگریاں تقسیم کرنا کون سا ایسا ادارہ ہے؟ کووڈ کے دوران دیکھ لیں یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز کو فائنینشیل ظاہرہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے مالی معاملات بھی بہت سارے اداروں کے خراب ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بڑے بہترین طریقے سے ہم نے سٹینڈ کیا ہوا تھا، اور بہترین طریقے سے ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم موجود تھا جس کے ساتھ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم کا سلسلہ ہم نے روکا نہیں. پہلے ورک شاپس ہوا کرتی تھی ریجن کے اندر ہی، یعنی اسی علاقے کی جو ہیومن ریسورس ہمارے پاس اچھی کوالٹی ہوتی تھی ہم وہی پریزنٹ کر پاتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کو یہی لوگ پڑھائیں گے. لیکن جیسے جیسے یہ دائرہ کار اگر اپنے ریجن سے باہر نکل جائے تو آپ کو بہت سارے اور بھی پڑھے لکھے لوگ افراد میسر آ جاتے ہیں. گیپ کو ختم کس طرح کیا جائے گا؟ اس گیپ کو ختم کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی میں. سمجھ لیں بلوچستان ہمارا ایک انڈر ڈیولپ صوبہ ہے جہاں کے بہت سارے سوشل کنسٹرینٹ بھی ہیں، لوگ نہیں باہر نکلتے، ابھی بھی کچھ ایسے ہماری وہاں رکاوٹیں موجود ہیں. اسٹوڈنٹ جب آن لائن ورک شاپس ہم نے متعارف کروائیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اٹک کے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اٹک کا ہی ٹیچر پڑھا رہا ہے، نہیں. کچھ اسٹوڈنٹ اٹک کے لے لیے، کچھ KPK میں سے لے لیے، کچھ پنجاب میں سے لے لیے، ان کو ایک رینڈم بیچ بنا کے ان کو ٹیچر دے دیا. لیٹ سے کہ کسی اسلام آباد کا کوئی ٹیچر ہے، کوئی اچھا ٹیچر ہے، لیٹ سے کہ لاہور کا کوئی اچھا پروفیسر ہمیں مل گیا. تو وہ جو نالج کا سرکولیشن آف نالج ہے نا، کہ کہاں سے کوئی بہترین، جس طرح ہم مثال کے کسی اچھا علاج کروانے کے لیے کسی بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، تو اسی طرح یونیورسٹی بھی
بہترین کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے اپنی اس ہیومن ریسورس کا انتخاب کرتی ہے جو کہیں بھی بیٹھے ہوں لیکن ٹیکنالوجی ان کو ملا رہی ہے. یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, وہاں ہمارا سب سے زیادہ ایمفیسائز کوالٹی کی طرف ہے. کوالٹی مینٹین ہوگی تو ادارے کا نام آگے بنے گا, اور یہ جو تسلسل ہے ٹرانسفارمیشن کا, یہ اسی سمجھ لیجئے یہ اسی کوالٹی کو مینٹین اور سسٹین کرنے کے لیے کیا ہے. یونیورسٹی کی مشقیں نیٹ پر موجود ہیں اور عام دکانوں پر بھی بک رہی ہیں, کیا یہ تعلیم کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اچھا, اس سوال کا جو تعلق ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو مورلی لے کے اگر چلیں کہ ادارے کا کام ہوتا ہے لرننگ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا. بحیثیت ادارہ میں وہ نظام متعارف کرواؤں گا جس کا حصہ اسٹوڈنٹ آ کے بنتا ہے. ادارے کا کام ہے لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, جبکہ اسٹوڈنٹ کا کام ہے لرن کرنا, یہ پڑھنا اس کا کام ہے. ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ شارٹ کٹس کی طرف جاتا ہے, لیکن اس میں یہ سب کی بات نہیں ہے, اس میں چند ایک ہیں, لیکن وہ چند ایک اسٹوڈنٹس کی وجہ سے یہ چیزیں ہائی لائٹ اتنی ہو جاتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی چیزیں اویلیبل ہیں تو وہ چھوٹی سی چیز بھی ہمارے ادارے کی کوالٹی کو امپیکٹ خراب کرتی ہے. مشقیں موجود ہیں بازار میں, ہر جگہ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں, بک بھی رہی ہیں, لیکن قطعاً کسی بھی دفتر کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا, نہ ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ آپ وہ مشقیں لے کے ان مشقوں کو اپلوڈ کریں یا اس کو چڑھائیں. جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ اپنی کوشچن پیپر دیکھتا ہے اسائنمنٹ کا تو وہ سامنے دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے وارننگ لکھی ہوتی ہے کہ جناب اگر آپ نے اس اسائنمنٹ کو کہیں سے پرچیز کیا, اس اسائنمنٹ کو کسی بورو گھوسٹ رائٹر سے لکھوایا, یا اس اسائنمنٹ کو آپ نے کہیں سے ہو بہو, میں لفظ استعمال کروں ہو بہو, ڈاؤن لوڈ کر کے کاپی پیسٹ کر کے, تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ AIOU کی پلیجرزم پالیسی ہے کہ اگر کوئی ہو بہو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے, اور یہاں پہ ذمہ داری جہاں اسٹوڈنٹ کی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ادارہ, ہمارا کیمپس, نہ صرف میرا کیمپس بلکہ تمام تر جو جتنے بھی ہمارے کیمپسز ہیں وہاں پہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے ٹیوٹرز کو یہ بریف کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اسٹوڈنٹس جو آپ کو اسٹوڈنٹس ایلوکیٹ کیے گئے, اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اسائنمنٹ اس کوالٹی کی نہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایویلیویشن کرتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اس نے کہیں سے پرچیز کیا, بورو کیا, تو آپ وہ حق رکھتے ہیں, آپ کو یہ یونیورسٹی نے امپاور کیا ہے کہ آپ اس کی ایویلیویشن اسی معیار کے مطابق کریں, انہی رولز اور قواعد و ضوابط کے مطابق کریں. AIOU کی پلیجرزم پالیسی کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ اس کو 0 ایوارڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈسکریج کس طرح ہوگا, اس میں جہاں انتظامیہ کا کام ہے وہاں اس سے بڑھ کر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک مورل کہ وہ اگر پڑھ رہا ہے. دیکھیں فاصلاتی نظام تعلیم میں نے پہلے عرض کیا, نہ عمر کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے. اگر یہ سہولیات ہمیں مل رہی ہیں تو پھر بحیثیت طالب علم میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس ادارے کو ریٹرن کروں, اس کی جو پالیسیز ہیں, اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں, جس طرح وہ چاہ رہا ہے میں اس طرح مانوں. تو میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی آپ کو نظام تعلیم نہیں ملے گا. یہاں تھوڑا سا مورل ایشو ہے. ہم لوگ جہاں جاتے ہیں, چاہے ہم تحصیلس کے کہیں بھی وزٹ کریں, کہیں پہ سیمینار کنڈکٹ کریں, کہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو, ہم یہ بات برملا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بازار سے پرچیز کی ہوئی اسائنمنٹ اپنے ٹیوٹرز کو دی تو ٹیوٹرز ان کو فیل قرار دے دیں گے. اور یہ پچھلے سیمسٹرز میں ہوتا رہا ہے, اور یہ پچھلے سیمسٹر میں بھی جن نے کی ہے وہ سب اس چیز کو فیس کر چکے ہیں کہ ان کی ایویلیویشن جو ہے وہ 0 کی. یہاں صرف پیغام بھی یہی ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس روش پہ قائم رہیں گے تو یقینی طور پہ آپ فیلئر کی طرف جائیں گے, لہٰذا اس سے اجتناب کریں. یہاں یہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے, کتاب سے آپ کو ان ٹچ بھی رکھنا ہے کہ اگر آپ اسائنمنٹ لکھیں گے تو نہ صرف آپ اسائنمنٹ بھی لکھنے ہیں بلکہ آپ کے ایگزامینیشن کی ساتھ ساتھ تیاری ہو رہی ہے. ایک اسٹوڈنٹ سارا سال اگر کچھ نہیں لکھتا تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ 3 گھنٹے کے ایگزامینیشن کے اندر وہ رزلٹ پروڈیوس کر سکے گا؟ نہیں. تو وہ کنٹینٹ تبھی پروڈیوس ہوگا جب آپ خود کتاب کو پڑھتے ہیں. آپ انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع استعمال کریں لیکن ہو بہو وہاں سے وہ چیز نہ لکھیں, وہ کاپی پیسٹ نہ کریں. اگر آپ کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کنٹینٹ آپ کو ملا ہے, وہ تو ہزاروں طالبات کو وہ کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ ملتے ہیں. اگر سارے کاپی پیسٹ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو نتیجہ ہے وہ 0 ہوگا. معیار تعلیم کے حوالے سے اوپن یونیورسٹی کو دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں ہم کم و بیش ہر سیمسٹر میں 5-6 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس کو انرول کرتے ہیں, وہاں ادارے کے لیے ذمہ داری بھی ہے کہ ادارہ
کوالٹی کو بھی مینٹین کرے. اسی کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا, اگر میں ورک شاپس کی مثال لیتا ہوں, ہم تھوڑا سا ان 2-3 چیزوں کے اوپر اس کو میں بیان کروں گا. ورک شاپس ہم نے آن لائن اگر کی تو وہ آن لائن کس لیے ہم نے کی؟ دیکھیں کہاں مسائل نہیں رہے. بعض کا اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میل پریکٹسز ہوا کرتی تھی کہ اٹینڈنس کا مسئلہ آ گیا, کسی نے لگائی ہے کسی نے نہیں لگائی, تو بعد میں مسائل پیدا ہوتے تھے. جہاں نہیں لگائی وہاں یہ شور ہوتا تھا کہ یہاں کوالٹی مینٹین نہیں ہونی. جہاں لگائی ہے پھر جن کی لگ جاتی تھی, جن کی نہیں لگتی تھی وہ کہتے تھے جی ہم آئے ہیں تو ان کا ہمارا کیا قصور. میٹرک FA BA تک تو ہم بذریعہ ڈسپیچ ہی لے رہے ہیں, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ابھی متحمل نہیں ہیں اس لیول پہ آگے کہ وہ ان آن لائن سروسز کو استعمال کر سکیں. میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہمارا جو پوسٹ گریجویٹ لیول ہے, B.Ed کا لیول ہے, اس کی بات کر رہا ہوں, BS کا جو لیول ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اسائنمنٹ گئی, ٹیوٹر تک گئی, اسٹوڈنٹ نے کہا جی میں نے تو بھیج دی لیکن میرے پاس رسید ہے, ٹیوٹر کہے جی مجھے نہیں ملی. یعنی وہ جو گیپ ہے اس گیپ میں ترسیل کے دوران ممکن ہے اس سے گم گئی, ممکن ہے اس نے بھیجی نہیں بھیجی, یعنی آپ اس کو کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتے. تو ہمارے پاس تو پھر یہی ٹول تھا کہ جناب آپ اپنی رسید جو ہے جو آپ نے ڈسپیچ کی ہے اسائنمنٹ کی وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں. اب بات وہی آ تھی, اس نے پرووائڈ کی, اس نے انکار کر دیا, تو ایک یعنی کنفیوژن کی اسٹیٹ قائم رہتی تھی. کوئی پھر آ جائیں آپ ہمارا امتحانی نظام کا. آپ نے دیکھا کووڈ کے اندر بھی ہمیں امتحانی نظام کے اندر بہت سارے کووڈ آگے بھی امتحان کیسے لیں. تو یونیورسٹی نے امتحان پہ ایسے پاس نہیں کیا, ہم نے ایک آلٹرنیٹ نکالا کہ جہاں اسائنمنٹس کو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں وہاں ایک اسپیشل اور اسائنمنٹ آپ کو دی جائے گی جس کو کوشچن پیپر کا انعام دیا گیا. ادارے نے کبھی یہ کمپرومائز نہیں کیا کہ کوالٹی کے اوپر. یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اس سے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم کوالٹی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ورک شاپس کوئی جوائن کرے گا تو سسٹم آٹومیٹیکلی اٹینڈنس کاؤنٹ کر لے گا. اسائنمنٹ کسی نے جینون اسائنمنٹ اپلوڈ کیا تو ٹیوٹر از باؤنڈ ٹو ایویلیویٹ دیٹ اسائنمنٹ. ٹیوٹر پابند ہے ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے. مشق بھیجی ہے وہیں سے پتہ لگ جائے گا کسی بچے نے بھیجی ہے کسی بچے نے نہیں اپلوڈ کی. تو سسٹم وہیں پہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوالٹی کو مینٹین کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہے یونیورسٹی کا وہ ان تمام تر چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے. ہماری تمام تر ریجنل سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے ریجنس کی کوالٹی کو, ریجنس کی ان کی نہ صرف ان کی کوالٹی ورکنگ کو ان کو مانیٹر کر رہا ہے. تو یہ ریجنل کیمپس جس طرح فیس آف دا یونیورسٹی آپ سمجھ لیجیے کہ یہ ترجمان ہے مین کیمپس کے ان بڑے پلرز کے. ایگزامینیشن ہے, ریجنل سروسز ہے, وائس چانسلر کا آفس ہے, اکیڈیمکس ہے. ہم بیسیکلی ان سب کے اسپوکس پرسن ہیں. یہاں بیٹھ کے ہم وہ چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے کوالٹی کو مینٹین کیا جائے. پھر وہی بات کہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یونیورسٹی جہاں کوالٹی کے لرننگ انوائرمنٹ ہم کریٹ کرنے ہیں لیکن لرن کرنا اسٹوڈنٹس کا کام ہے. جب دونوں ہم آہنگ ہوتے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کوالٹی جو ہے وہ مینٹین ہوگی. یہاں رسپانسبلٹی جہاں انتظامیہ کی ہے وہاں رسپانسبلٹی میرے اسٹوڈنٹ کی بھی ہے کہ وہ آئیں اس نظام کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان کو بہتر جو رزلٹس ہیں اپنی ایجوکیشن کو آگے ناز کرنا وہ ان کو مل سکے. آپ نے آن لائن ذکر کیا ہے, بہت ساری امور جو ہیں وہ یونیورسٹی آن لائن کرنے جا رہی ہے اور کچھ کر بھی چکی ہے. ایسے طلباء جہاں آن لائن کی سہولت میسر نہیں ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی؟ اچھا شبیر صاحب, تھوڑا سا اگر ہم آج سے کوئی 10 سال پہلے یہ سوال کرتے تو میرے خیال میں اس سوال میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں بڑا ٹریول بھی میں نے بہت کیا ہے, دیکھا ہے باقاعدہ ان علاقوں کو جہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے. میں ہمارے گلگت بلتستان اس سے بڑا کوہ ہمالیہ کا جو پورا ایریا ہے اس سے بڑا کون سا ایسا جغرافیکل ٹرین ہوگی جہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی. ہاں یہ بات اس میں سچائی ہے کہ کچھ ایسے ایریا آج بھی موجود ہیں جہاں پہ کنیکٹیوٹی کے کچھ ایشوز موجود ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, یہ کنیکٹیوٹی رکاوٹ بنی ہوئی ہے کن چیزوں میں؟ ورک شاپ لینے میں, اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرنے میں. کیا یہی چیزیں ہیں یا آن لائن سسٹم نظام داخلے کا نظام جو ہے اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے 3 چیزیں, ورک شاپ, اسائنمنٹ, ایڈمیشن, جس کو ہم نے ابھی آن لائن کر دیا. آج سے 4 سال پہلے ہم پیچھے چلتے ہیں, علاقہ بھی وہی ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, تو وہ بچہ اپنی ورک شاپ لینے کے لیے کہاں پہ جایا کرتا تھا؟ کیا وہ بچہ یا وہ بچی گھر سے نکلتا, بیٹھتا پبلک ٹرانسپورٹ میں
کسی جگہ پہ جاتا، اپنے علاقے سے باہر نکلتا جاتا اور وہاں جا کے ورکشاپ لے کے وہ مقررہ وقت کے بعد واپس آ جاتا۔ کیا لمیٹیشن آئی کہ جناب وہ جائے گا، ٹرانسپورٹیشن اخراجات کچھ خرچ کرے گا، ٹائم نکالے گا اور کسی جگہ پہ ورکشاپ، ایک ڈیفینیٹلی اس کا وقت ضائع ہو رہا، ایک ڈیفینیٹلی وہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ اگر کسی بچے کو اس ایریا میں انٹرنیٹ کنیکشن کی کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے تو کیا ورکشاپ اور ان چیزوں کے لیے کیا وہ بچہ چند تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے کسی جاننے والے کے ہاں کہ آپ کے ہاں مجھے سگنلز اچھے مل رہے ہیں تو میں کچھ دیر کے لیے پڑھنا یا پڑھنی چاہتی ہوں تو آپ مجھے کائنڈلی یہاں پہ، یہ اسٹوڈنٹس نے خود اڈاپٹ، ڈیفینیٹلی وہ علاقے موجود ہیں جہاں پہ ابھی بھی کنیکٹیوٹی کا ہے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ تھوڑا سا ان ایریاز کی طرف موو کر جائیں۔ ہمارا جو اسٹڈی پیریڈ ہے، ہمارے اکیڈیمک کیلنڈر وہ 16 ہفتے کا پیریڈ ہے، تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اسائنمنٹ اگر لکھتا ہے جس دن اس نے اپلوڈ کرنی ہے، ساتھ ہی اسٹڈی پیریڈ میں دیکھے کہ میری ورک شاپ جو ہے وہ آ کہاں رہی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ تو ہمیں خود بھی کرنا ہے، تو لہٰذا میری ان سے گزارش یہی ہے، ان بچے بچیوں سے، کہ آپ تھوڑا سا نقل مکانی کریں، فار دا ٹائم بینگ آپ جائیں جہاں پہ اسائنمنٹ آپ تیار کریں، اپنے کمپیوٹر گھر میں موجود ہے، کوئی چیز ہے آپ اس کو تیار کریں، تیار کرنے کے بعد آپ باقاعدہ اس شہر پہ چلے جائیں، باقاعدہ جا کے آپ اپنا شہر پہ کوئی بھی سہولت آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی تحصیلز میں کچھ فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بنا دیے ہیں، جہاں جہاں ہمارے کوآرڈینیٹرز حضرات وہی ہیں جو ایجوکیشن فیلڈز جن کا تعلق ہے، مختلف سکولز ہیں، ہم نے وہاں پہ یہ سہولت ان کی لیبارٹری میں سہولت بنا دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو آپ ہمارے کوآرڈینیٹرز کے نمبر بھی ہم لوگ دیتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے تھرو بھی دیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ان سے جا کے ملاقات کریں۔ اگر آپ باہر جا کے کوئی اخراجات نہیں برداشت کر سکتے کسی کو دے کے کہ جی میری اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر لیں، تو آپ اس اسکول کو جو ہم نے نامینیٹ کیا آپ ادھر چلے جائیں، ان کی لیبارٹری کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کو باقاعدہ گائیڈ بھی کریں گے کہ کس طرح اسائنمنٹ اپلوڈ کرنی ہے۔ آپ کے خیال میں یونیورسٹی نے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے؟ دیکھیں، ٹارگٹ ہمارا جو ہے وہ نہ صرف ایجوکیشن ہے جس کے اوپر آپ ابھی سوال بھی کر رہے ہیں، وہ کوالٹی ایجوکیشن ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن کبھی بھی نہیں آ سکتی اگر میں جدید دور کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کروں گا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرانسفارم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جس طرح ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں اس طرح ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس ملک کے ہر بچے کو بہترین تعلیم دے سکیں، اور یہ ٹارگٹ میرے خیال میں جتنا یہ ادارہ ٹارگٹ اپنا اچیو کر رہا ہے شاید ہی کوئی ادارہ، دیکھیں جہاں پہ کوئی ادارہ نہیں پہنچ سکتا وہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہنچتی ہے۔ تھر پارکر کے تھر کے علاقے سے لے کے آپ گلگت بلتستان کی پہاڑیوں تک آپ دیکھ لیں کہ وہاں وہ برف تپتے صحرا سے لے کے برف کی پہاڑیوں تک ہمارا اسٹوڈنٹ موجود ہے، ہمارا استاد موجود ہے جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو مجھے بتائیں کون سا ایسا دوسرا ادارہ ہے جو باقی ادارے ہوں گے 10-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار کہہ لیں جی لاکھ اسٹوڈنٹ کو وہ کیٹر کر رہے ہیں۔ پنجاب والا KPK میں نہیں جا سکتا، جاتا تو وہاں میرٹ کرائٹیریا بن جاتا ہے، کوٹا سسٹم بن جاتا ہے، لیکن اس ادارے میں نہ کوٹا ہے نہ کچھ ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، اور اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً مختلف پروگرامز میں 250 سے 300 کے قریب اسٹوڈنٹس انرول ہو گئے، اور ان کی کلاسز آج کل آن لائن چل رہی ہیں، ان کا ایگزام بھی آن لائن ہوتا ہے، ہم لوگ لیتے ہیں۔ پہلے تھا کہ ہم مڈل ایسٹ میں آپریٹ کرتے ہیں، اب اس ٹیکنالوجی کی گیپ کی وجہ سے ہم مڈل ایسٹ نہیں پوری دنیا میں ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، امریکہ سے ہیں، انگلینڈ سے ہیں، فرانس سے ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز سے ہیں، مختلف ایسے ممالک ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ اب ایک لوکل ادارہ نہیں رہ گیا، یہ ایک لوکل یونیورسٹی نہیں رہ گئی، یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ میں کنورٹ ہو چکی ہے، اور وہ کنورژن صرف اور صرف ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ نے تھر پارکر کا ذکر کر دیا، میرا سوال یہ ہے کہ جو غریب اور نادار بچے ہیں ان کے لیے یونیورسٹی کیا سہولیات فراہم کر رہی ہے؟ جی، بڑا آپ نے ویلڈ سوال پکڑا۔ دیکھیں اتنے بڑے پیمانے پہ اگر کام کر رہا ہے تو وہاں ادارہ ہم اپنی زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ انہی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے نے عرصہ دراز سے پچھلے کئی سیمسٹر سے اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ جو ہے بیسیکلی ہر ریجن کو دیا جاتا ہے کچھ بجٹ کے، آپ اس بجٹ سے اپنے علاقے کے غریب، غربا میں کون کون شامل ہے، یتیم ہیں،
مختلف کمیونٹیز کے ڈسیبل لوگ ہیں، آرفنز ہیں، ڈسیبل لوگ بلائنڈ ہو گئے، کوئی بھی معذور جسمانی معذوری ہے، جیل کے قیدی ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں جو مالی اخراجات نہیں اٹھا سکتے. ادارہ داخلہ شروع جیسے ہی ہوتا ہے کسی سیمسٹر میں تو اس سیمسٹر کے ساتھ ہی مالی معاونت کی اسکیم کا اجرا ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی اس اٹک کیمپس نے میٹرک اور ایف اے کے اسٹوڈنٹس کو مالی معاونت دی ہے. باقاعدہ ایک نظام ہے جس کے تحت وہ آن لائن اپنی درخواست دیتے ہیں. وہ آن لائن درخواست کو ہماری کی باقاعدہ اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ کمیٹی ہے جو اس کو بیٹھ کے اسکروٹنی کرتی ہے، ان بچوں کو باقاعدہ ایگزامن کرتی ہے کہ ان کی جو واقعی یہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں، جو ریکوائرمنٹ ہمیں کاغذات کی چاہیے تھی اس کے مطابق ان کو دے کے تو ایک خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ کے بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس طرح اسٹوڈنٹ بڑھیں گے انتظامیہ اس طرح ہمیں بجٹ فراہم کرتی جا رہی ہے. تو وہ ایک میرٹ کرائٹیریا کے اوپر، پسند ناپسند نہیں، میرٹ کرائٹیریا کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی اس کو اسکروٹنی کرتی ہے، ان کو انٹرویو کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو فائنینشل سپورٹ اسکیم کے تحت ان کو مالی معاونت، ان کو رعایت فیس میں مل جاتی ہے. تعلیمی اور تحقیقی حوالے سے یونیورسٹی کن بڑے مقاصد کے لیے کوشاں ہے؟ دیکھیے، تعلیمی حوالے سے میں نے ابھی آپ کو پہلے عرض کیا کہ اتنے بڑے اس پیمانے پہ اسٹوڈنٹس کو جہاں ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں وہاں ان کے لیے کوالٹی سسٹمز کو لے کے آ رہے ہیں. ہمارا جو بیسیکلی ایجوکیشن ڈیلیوری سسٹم ہے ہم اس کو انہانس کر رہے ہیں، اس کو اندر کوالٹی لے کے جتنا ڈیلیوری سسٹم انہانس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی نہ ڈیلیوری سسٹم کے اوپر اگر اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر اگر انویسٹ کر رہی ہے تو ساتھ ساتھ ہم کوالٹی ٹیچرز کو بھی انگیج کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ نظام اسٹوڈنٹ اور استاد کے درمیان ہے. اس اسٹوڈنٹ اور استاد کے لیے یہ نظام سارا بنایا گیا ہے، انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے. بہترین استاد ہم لوگ انگیج کر رہے ہیں، نہ صرف اسائنمنٹ ایویلویشن کے لیے بلکہ ورک شاپس کو پڑھانے کے لیے. میں نے آپ کو عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ کہاں کا اسٹوڈنٹ ہے اور کس ریسورس پرسن سے وہ ڈائریکٹ لے رہا ہے، اور بڑی اچھی تجربات ان کو، بڑی اچھی لیٹسٹ جدید ان کو علم سے روشناس کرایا جا رہا ہے. یونیورسٹی کی 4 فیکلٹیز ہیں جس میں ہمارے ہاں جو تحقیق کا عمل جاری ہے وہ ہر سطح پہ ہمارے پاس ہر فیکلٹی کے اندر ایجوکیشن کی فیکلٹی ہے، سوشل سائنسز کی فیکلٹی ہے، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ عربک ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس سائنس کی فیکلٹی ہے جہاں پہ ہمارے باقاعدہ فزکس کے اندر ہو گئی، کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے. مختلف ہر شعبے کے اندر تحقیق ہو رہی ہے. مختلف جہاں تحقیق کا ذکر آ گیا جہاں پہ ہمارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو بھی انرول کیا جاتا ہے، تو جہاں پہ وہ اپنی میں اگر تحقیق کا ذکر کروں تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ تحقیق کا تعلق لیبارٹری کے ساتھ ہے. جہاں لیبارٹری کا ذکر ہے وہاں ہمارا سائنس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. باقاعدہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر مختلف ٹیکنالوجیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ وہاں ہو رہا ہے. ایجوکیشن کے اندر مختلف جدید علوم کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. ہر سال بہت سارے ہمارے ایسے ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں جو آ کے اپنے تحقیق کے مقالہ پیش کرتے ہیں. مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز یہاں پہ ارینج کی جاتی ہیں. آل اوور دی ورلڈ ہمارے پاس بڑے بڑے اسپیکرز آتے ہیں. تو ایک تعلیمی اور تحقیق کا رجحان اس یونیورسٹی میں بڑے عرصہ دراز سے قائم ہے اور وہ آہستہ آہستہ بہت میچور ہوتا جا رہا ہے. بہت اس کا باقاعدہ آپ دیکھیں کہ کوالٹی ہماری جو ریسرچ آپ تھوڑا سا اگر جا کے آپ ایچ ای سی کی طرف ان کے ڈیٹا کو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو بہترین ابھی ریسنٹلی ہمارا ایکسیلنس ایوارڈ تقسیم کی گئی ہے، ریسرچ گرانٹس تقسیم کی گئی ہیں. ابھی یہ حال ہی میں ہمارا ایک سربنی ہوئی ہے مین کیمپس کے اندر جہاں پہ بہترین ریسرچ کرنے والوں کو گرانٹ دی گئی ہے، بہترین ٹیکنالوجیز سے ریلیٹڈ کسی چیز پہ کام کرنے کی. تو اس طرح کے ہیں یونیورسٹی میں بہر صورت یہ رجحان بہت آگے جا چکا ہے ریسرچ کا. ریجنل آفس ابھی تک کرائے کی عمارت میں ہے، اس کی اپنی بلڈنگ کب بنے گی؟ ہاں جی، ریجنل آفس جیسا کہ 2013 میں اور آج 2022 میں بیٹھے کم و بیش 10-11 سال کا عرصہ لگا. اب آج اس اسٹیج میں بیٹھا ہوں کہ خوشخبری یہ ہے کہ اٹک کیمپس کی جو زمین ہے ہم نے شہر کے اندر ہی پرچیز کر لی ہوئی ہے. تمام تر معاملات ہماری جو ہیں پرچیز کر کے وہ اوپن یونیورسٹی کے نام بھی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مارچ میں ہم لوگ اس بلڈنگ کا اٹک کی جو نئی بلڈنگ ہے اس کی ارتھ بریکنگ سربری انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ 1 سے 1.5 سال کے اندر عرصے کے اندر اٹک جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بہترین بلڈنگ دیکھ پائے گا اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہوگی. ایسی بلڈنگ ہوگی جو میرے خیال میں اس ریجن میں، اس خطے میں، اس ایریا میں ابھی تک وہ بلڈنگ موجود نہیں ہے. تمام تر کام ہماری طرف سے مکمل ہے، صرف کچھ ایڈمنسٹریٹو کچھ چیزیں ہیں جن کو سیٹل ڈاؤن ہونا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مارچ میں ہمارا کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جائے گا. اس وقت کتنے ٹیوٹرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں
اور کیا ہر سیمسٹر میں ان کی تعیناتی میرٹ پر ہوتی ہے؟ اس وقت پہلا سوال کا حصہ کتنے ٹیوٹرز تعینات ہیں، اس سے کم از بیش 350 سے 400 کے لگ بھگ ہمارے ٹیوٹرز جو ہے وہ انگیج ہے مختلف پروگرام، میٹرک سے لے کے ہمارے پوسٹ گریجویٹ پروگرام تک کے لیے۔ دوسرا حصہ بڑا اہم حصہ کہ آپ نے فرمایا کہ جی یہ ٹیوٹرز کی تعیناتی کس عمل کے تحت، دیکھیں آٹم 2019 سے پہلے جب ہمارا مینول سسٹم تھا تب ٹیوٹرز کی تعیناتی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ریجنل ڈائریکٹر ہے وہ دیکھتا تھا شہر میں یا اپنے اس کے ارد گرد کون سے ایسے اچھے قابل اساتذہ ہیں جن کو وہ جو اسے میسر ہے، وہی انہی کا پینل بنا کے تو وہ ٹیوٹرز ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ میں اضافہ ہوتا گیا اس طرح ہماری ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی گئی۔ اب جب ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہیں تو ہم ایک ادارے نے ایک لمٹ ہوتی ہے کہ بھی اس ایک ٹیوٹر کو ہم اتنے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں، تو جب اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہوگی تو ٹیوٹر کی کمی تو ہمیں درپیش ہوئی۔ جیسے ہی ہمیں ٹیوٹرز کی کمی درپیش ہوئی 2019 میں، تو یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو ایک نئی رجسٹریشن کے طریقے سے تمام تر ٹیوٹرز کو ہم لوگ انرول کرتے ہیں دوبارہ۔ وہ تمام تر ٹیوٹرز جو پہلے سے رجسٹرڈ تھے ان کی رجسٹریشن ایکسپائر کر دی گئی، اور یہ تھرو ایڈورٹائزمنٹ یہ کہا گیا کہ جو پہلے تھے رجسٹرڈ تھے اور جو نئے ہیں وہ سب دوبارہ سے درخواست دیں گے۔ درخواست ایک آن لائن پورٹل اوپن کیا گیا، اس آن لائن پورٹل پہ انہی ٹیوٹرز نے اپنے قوائف خود ہی انٹر کیے، خود ہی اپنے تعلیمی قوائف انہوں نے انٹر کیے، اپنے تجربہ جہاں کہاں وہ رہے، کیا کیا کام کیا، تمام تر انہوں نے اپنی اکیڈیمک اور ایکسپیرینس کوالیفیکیشن جو ہے وہاں پہ انہوں نے مینشن کر دی۔ یونیورسٹی کے پاس ایک ڈیٹا آ گیا، جب یونیورسٹی کے پاس ڈیٹا آ گیا تو وہ ڈیٹا دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری 4 فیکلٹیز ہیں، ان 4 فیکلٹیز کے انڈر جو پروگرام ہے اس کے مطابق ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹی کی ایک کمیٹی نے، ایک باقاعدہ ایک انتظامی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان ٹیوٹرز کی تعیناتی ایک ٹیکنالوجی کے تھرو ہم لوگ کریں گے، ایک سسٹم کے تھرو کریں گے، تاکہ اس کے بیک اینڈ پہ ایک میرٹ کرائٹیریا ہوگا کہ جناب اگر میٹرک کے لیے ہم نے ٹیوٹر کو تعینات کرنا ہے تو اس کی منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس کے نمبر آف ایکسپیرینس کتنے ہیں، کتنے سال اس نے پڑھایا ہے، اور اگر پڑھایا تو جب وہ پڑھا رہا تھا تو اس کی اس وقت کوالیفیکیشن کیا تھی اور پوسٹ کوالیفیکیشن کیا تھی۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارا ایک سسٹم ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، وہ ان کو تعین کر کے انٹیلیجنٹلی ایک گریڈنگ سسٹم کے تحت، ایک میرٹ کرائٹیریا کے تحت وہ سسٹم اپنے ریجنل ڈائریکٹر کو وہ دکھا دیتا ہے کہ اس کورس کے لیے آپ کے پاس ٹاپ ٹیوٹرز یہ آ رہے ہیں، اب آپ سسٹم کے تھرو ان کو میسج کرنا شروع کر دیں۔ تو ٹیوٹرز کی سلیکشن پیورلی آن میرٹ ہو رہی ہے۔ تمام تر ٹیوٹرز ہمارے پاس جتنے بھی ابھی اٹک میں رہ چکے، ابھی تک جتنے انگیج ہوتے وہ سب کے سب موسٹلی انگیج ہوئے ہیں ٹیوٹرشپ کے لیے، کسی کا کوئی اعتراض نہیں رہا، سب کو میرٹ کے اوپر مل رہی ہے، کیونکہ اس میں اب وہ ثوابدید تو رہ نہیں گئی کہ اس کو لگا دیں یا اس کو لگا دیں، ایک سسٹم ہے، ایک میرٹ کرائٹیریا ہے، اس کے تحت ٹیوٹرز جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ بہت سارے طلباء کو یہ شکایت ہے کہ انہیں کتابیں بر وقت نہیں ملتی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میٹرک، ایف اے، بی اے کے طالبات کو کتابیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، بی ایس، بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس کو کتابیں ہم پچھلے چند سیمسٹر سے کتابیں ارسال نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم 2 حصوں کو بیان کرتے ہیں۔ میٹرک ایف اے کی ڈیمانڈ جو ہے اسائنمنٹ لکھنے کی، وہ کتاب کو، یعنی ان کا جو اسکوپ آف دا کسی بھی سوال کا اسکوپ ہے، آنسر جو جواب دینا، وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا، محدود ہوتا ہے، لہٰذا ان کو ہم لوگ کتاب سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹری سمجھتے ہیں کہ آپ کتاب کے ساتھ وہ پڑھ کے اس کا جواب تحریر کر کے اپنے ٹیوٹر کو ارسال کریں۔ کتابوں کا جو تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا، آپ نے کووڈ کا پھر ذکر کروں گا، کووڈ کی وجہ سے جب ایجوکیشنل ادارہ متاثر ہوا تو پاکستان کا ہر ادارہ متاثر ہوا۔ ترسیل کا جو مسئلہ تھا کتاب کو پرنٹ کروا کے، وہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہم لوگ ترسیل کرتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے جب پاکستان پوسٹ بھی متاثر ہوئی، ان کے پاس بھی ہیومن ریسورس شارٹ ہو گئی، تو جو کام 5 دن میں ہونا تھا وہ 25 دن میں چلا گیا، تو ڈیفینیٹلی ترسیل ہماری متاثر، کچھ ایک نیچرل پینڈیمک کی وجہ سے ہماری متاثر، اور اب الحمدللہ وہ جیسے ہی ہم بیک ٹو لائف آئے، ہماری سرگرمیاں سٹارٹ ہوئی، تو کتابوں کا جو ترسیل کا عمل تھا میٹرک ایف اے بی اے کو، وہ بہتر طریقے سے ہونا شروع ہو گیا، اور اب تک میٹرک ایف اے بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کو کتابیں مل چکی ہیں۔ دوسرا حصہ بی ایڈ ہے، پی ایس ہے اور پوسٹ گریجویٹ ہے، ان کو کتابیں ہم ہارڈ فارمیٹ میں اس لیے نہیں بھیج لے، ان کو سافٹ فارم میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر کتاب موجود ہے۔ اب کتاب ہارڈ میں کیوں نہیں دی جاتی، اس کا سوال یہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ کویشچن اس لیول کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹ کا جو کویشچن جو ہم مانگا جاتا ہے اس کا اسکوپ بڑا ہوتا ہے،
یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا تسلسل ہے کہ ہم یہ کتابیں صرف سافٹ فارم میں دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق صرف وہاں سے کانٹینٹ پڑھیں، نہ صرف وہاں سے پڑھیں، آپ دوسری کتابوں کا بھی سہارا لیں، آپ انٹرنیٹ کے کچھ ریسورسز کا بھی سہارا لیں، ان کو دیکھیں اور دیکھیں کہ میں ایک بہتر جواب کیسے تحریر کر سکتا ہوں، کیونکہ ہو بہو تو اس طرح کا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب فلانی چیز تھی تو بتائیں یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو اس کی کچھ کریکٹرسٹک بتا دیں، نہیں، وہ سوال ایک ریئلسٹک کوسچن بھی ہوتا ہے جس کا سکوپ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو اس سکوپ کو بڑا کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ لرننگ کی طرف آئے، بہتر لرننگ کی طرف آئے، وہ کتاب تک محدود نہ، وہ تھوڑا سا خود کوشش کرے کہ میں نے اپنے سوال کا جواب بہترین کیسے تلاش کرنا ہے. تو اسی لیے کتابوں کی پرنٹنگ کا عمل روک کے اس کو صرف سافٹ فارم میں وہ ٹیکسٹ بک دی گئی ہے، وہ ٹیکسٹ بک ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، اسٹوڈنٹ جب چاہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرے، وہ تھوڑا سا کنٹینٹ دیکھ، تو وہی اسٹوڈنٹ تھوڑا سا ٹائم اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کی بجائے تھوڑا سا اپنی اس بک کو دے دے جو سافٹ فارم میں اویلیبل ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. یونیورسٹی نے جدید ڈیجیٹل سسٹم کے تحت نیا داخلہ نظام متعارف کروایا ہے، یہ کتنا کارآمد ہے، اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں. جی، جیسے کہ پہلے عرض کیا میں نے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک بہت بڑا حصہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہمارا ایمفیسائز تھا، اس کے اوپر ہمارا زور تھا کہ ہم اس جو ڈیلیوری سسٹم ہمارے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو ہم ریفائن کریں. دیکھیں، شعبہ داخلہ جیسے ہی داخلے کا آغاز ہوتا ہے تو شعبہ داخلہ کو میں اگر ذکر کروں کہ ہمارا جیسا کہ یہ پراسپیکٹس ہمارے پاس موجود ہے، اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، پراسپیکٹس لیا، اس کے اندر سے ایک فارم نکالا، فارم نکال کے فل کرنے کے ساتھ اس نے ساتھ کاغذات لگا دیے، کاغذات لگانے کے بعد ڈاکخانے چلا گیا اور کہا جی کہ یہ پوسٹ کر دیں. کن چیزوں کی تھوڑی سی یہاں پہ سے دقت اٹھانی پڑی؟ فارم کو لکھنے کی، لکھتے اس بچے کے کچھ سپیلنگ مسٹیک ہو گئی. مثال ہے کہ جو اگر اس نے میٹرک میں داخلہ لینا ہے تو اس کی 8ویں میں کیا ریکارڈ آ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اگر اس نے داخلہ لینا ہے کہ ایف اے میں تھا تو میٹرک میں اگر کوئی سپیلنگ مسٹیک، کیونکہ جو وہ پروڈیوس کرے گا وہی یونیورسٹی اس کو انٹر کرے گی. ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ کاغذات لگائے، کچھ مس ہو گئے. کاغذات کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ اٹیسٹ تصدیق شدہ ہونے چاہیے، بچے نے تصدیق نہیں کرائے، پھر یہ ایک لمیٹیشن آ گئی. تیسری لمیٹیشن، وہ جائے گا پوسٹ آفس میں، جو آ کے دے گا، لفافہ بنائے گا، اور پھر لفافہ دینے کے بعد پھر بھی وہ گو کیفیت کا شکار ہوا کہ پتہ نہیں میرا داخلہ وہاں میرے کاغذات پہنچے ہیں کہ نہیں. جب کاغذات وہاں پہنچے تو ایک پورے ملک سے جب آپ کو لاکھوں کی تعداد میں یہ فارمز اویلیبل ہوں گے تو ایک ہیومن ریسورس کی بڑی کوشش، وہاں پہ بڑی ایفرٹ لگتی ہے. کچھ اسکروٹنی کے دوران کچھ چیز مس ہو گئی، کچھ چیز انٹر نہیں ہوئی، کچھ کاغذ پن اپ کرتے ادھر ادھر ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی ایک بڑا لیبوریس قسم کا کام ہے. یونیورسٹی نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ وہی کیا کہ اب ایک سسٹم کو ہم آن لائن ڈیجیٹل سسٹم ایڈمیشن کی طرف بھی جائیں گے. آن لائن ایڈمیشن سسٹم ہم نے متعارف کروا دیا، جس پہ کیا ہے، اسٹوڈنٹ کو اپنی پروفائل بھی وہیں کریٹ کرنی ہے. جب وہ پروفائل کریٹ کرتا ہے تو وہ پروفائل اپنے ای میل یا اپنے موبائل نمبر کے ذریعے اپنی پروفائل کریٹ کرتا ہے. وہاں پہ تصویر اس نے لگا دی اپنی جہن فریش تصویر، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی تصویر گھر بیٹھ کے اپنے موبائل سے اچھی تصویر کھینچیے، اس کو اپلوڈ کر دیے. پروگرام کی سلیکشن ہے، آپ جیسے ہی اس کے اندر اپنے پروگرام انٹری ڈالتے ہیں وہ فوراً آپ کو بتا دیتا آپ اس پروگرام کے ایلیجیبل بھی ہیں کہ نہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اندر اپنی ذاتی قوائف ڈالتے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کس تحصیل سے آپ کا تعلق، آپ اپنا ایڈریس وہاں پہ انٹر کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے اس کی اوریجنل کاپی کی اچھی سکین تصویر آپ اس کے اندر اپلوڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اپنا آن لائن ایڈمیشن کو سبمٹ کرتے ہیں، سبمیشن ہونے کے ساتھ وہ ڈیٹا فوراً ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے مین سرور میں، مین ڈیٹا بیس میں وہاں چلا جاتا ہے. فوراً جیسے ہی وہ وہاں جاتا ہے سسٹم اسی ٹائم فیس چلان نکال دیتا ہے. فیس چلان کا بھی آپ کو وہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ میں نے کتنی رقم یہاں پہ لکھنی ہے، میرے کورسز کی کتنی رقم بنے گی. وہ ایک سسٹم آٹومیٹک ہے، وہ رقم کا تعین کر کے کیلکولیٹ کر کے چلان فارم پہ پرنٹ. اب صرف چلان فارم آپ نے اٹھایا، اب آپ یا تو بینک چلے جائیں یا ٹیلی کام کمپنیز جو ہے، جیز کیش ہے، ایزی پیسہ ہے، ان کے ذریعے اپنی فیس پے کریں. فیس پے کرنے کے باوجود بھی آپ کو وہ چلان فارم کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی ادھر آپ فیس پے کرتے ہیں ویسے ہی ٹریجری کے نظام میں، خزانے کے نظام میں وہ فیس ایکنالج ہو جاتی ہے، اور ایکنالجمنٹ ہونے کے ساتھ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ ایک ایکنالجمنٹ اسی ٹائم چلی جاتی ہے کہ جناب اس کا ایڈمیشن پروسیس. وہ ایڈمیشن اب تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فارم میرے شعبہ داخلہ میں ایک فارم مینول پڑا ہے اور ایک پیرلل نظام آن لائن چل رہا ہے.
آن لائن ایڈمیشن آتے جا رہے وہ آگے پروسیس ہو کے فائنل آئی ٹی کو جا رہے ہیں، آئی ٹی سے پھر واپس ہمارے پاس ان کے ڈیٹا آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے ٹیوٹر ایلوکیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کی رفتار کیونکہ ہیومن ہے اس میں غلطی کا امکان موجود ہے. لہٰذا آن لائن داخلے میں جلدی داخلہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، بہتر طریقے سے داخلہ آپ کروانا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یقین کہ بھئی آپ کو یقین ہو کہ میرا داخلہ، کیونکہ جیسے ہی وہاں داخلہ فیس کے بعد کنفرمیشن آتی ہے تو اسی سسٹم میں اسٹوڈنٹ کو اسی کھڑکی میں ون ونڈو آپریشن وہیں پہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا داخلے کا سٹیٹس ویریفائڈ ہو چکا ہے، میرا داخلے کا سٹیٹس کنفرمڈ ہو چکا ہے. جیسے ہی کنفرمیشن آتی ہے اب اسٹوڈنٹ کو اسی کھڑکی کے اندر وہیں پہ اس کو اس کا یوزر نیم آگے معاملات کو چلانے کے لیے یوزر نیم بھی موجود ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا پاسورڈ بھی وہیں پہ موجود ہوتا ہے. ایک انٹری پوائنٹ ہے اور پھر اسی انٹری پوائنٹ میں دوسری جانب سے ہی واپس جو چیز انفارمیشن آ رہی ہے اسی جگہ پہ مان. تو یہ 1000 درجے بہتر ہے. ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس نے پچھلے سیمسٹر سے ہم نے اس کو رول آؤٹ کیا، اس کو جنہوں نے بھی آن لائن طریقے سے داخلہ دیا ان سب کا داخلہ کنفرم ہو گیا. جنہوں نے پراسپیکٹس کے ذریعے داخلہ، تھوڑا ٹائم لگا ضرور لیکن ہو گیا. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ابھی تھوڑا سا وہ کلچر کریٹ ہو رہا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا عادی ہے پڑھی لکھی کتاب پہ کچھ پیپر پہ چھپی ہوئی چیز کا، تو آہستہ آہستہ رجحان میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ پراسپیکٹس سافٹ کاپی میں یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تمام تر معاملات وہاں موجود ہوں گے. آپ ان گائیڈ لائن کو پڑھیے اور آن لائن اپلائی کر دیے. لہٰذا پیغام یہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ آن لائن سروسز کا انتخاب کریں اگر آپ اوپن یونیورسٹی میں بہترین اور جلد طریقے سے داخلہ لینا چاہتے ہیں. حال ہی میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ پروگرام کی ورکشاپ ریجن آفس میں کرائی جائیں گی، اس کے بارے میں کوئی معلومات دے دیں. بڑا ٹو دی پوائنٹ آپ نے سوال. جو بی ایڈ کے کچھ کورسز ہیں 8608 اور 8607، ٹیچنگ پریکٹس 1 اور ٹیچنگ پریکٹس 2. یہ کورسز چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں بیسیکلی ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹ کا فزیکل انٹریکشن ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے کلاس روم میں اس کی جو طریقہ کار ہے، اس کے جو خد و خال ہیں ان ورکشاپس کے، وہ تھوڑا آن لائن طریقے سے ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ بہتر طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ بیسیکلی بات وہی آ گئی ٹو انیبل دا کوالٹی کو انیبل کرنے کے لیے، کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس سیمسٹر سے ٹیچنگ پریکٹس 1 اور ٹیچنگ پریکٹس 2 کی ورکشاپس جو ہے وہ اپنے اپنے ریجنس میں ہوگی، اپنی اپنی تحصیلس میں ہوگی. تحصیلس کی گائیڈ لائن، وہ سب کی گائیڈ لائن ہمیں مل چکی ہیں اور آج ہی ہمارے کل اسٹوڈنٹس کو، اٹک کے تمام تر اسٹوڈنٹس کو جو ان کورسز میں انرول ہیں وہ فریش ہیں یا ری اپیئر پیچھے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو ان کے گھر کے اوپر لیٹر ارسال کر دیے جائیں گے جن کے اندر ان کا وینیو بھی لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ ہماری ریسورس پرسنس کو بھی یہاں پہ آگاہ کر دیا گیا. تمام تیاریاں جو ہے مکمل ہے. 28 تاریخ سے لے کے 5 مارچ تک 8607 اور 8608 کی ورکشاپس اٹک کیمپس میں اس کا انعقاد کیا جائے گا. کسی صورت میں اگر کسی طالب علم کو ورکشاپ کا لیٹر نہیں ملتا تو وہ ہمارے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان کے اوپر رابطہ کرے یا ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے rd_attack@aiu.edu.pk پہ کال کر کے یا ای میل کر کے ہم سے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. آپ نے ٹیلی فون کا ذکر کر دیا ہے. یہ میرے پاس 2 نمبر ہیں جو ہے جی 2610 اور دوسرا نمبر ہے 9316 یہ 2 نمبر آپ کے آفس میں لگی ہوئی ہیں لیکن ان کو کوئی اٹینڈ نہیں کرتا. میں تھوڑا سا اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 نمبرز، اس کے ساتھ آپ ایک تیسرا نمبر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی آپ ایڈ کر لیں، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹک کیمپس کا جو لینڈ لائن کے نمبرز ہیں وہ سب سے زیادہ ایکٹیو نمبرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں صبح 8 بجے سے لے کے 4 5 6 بجے تک ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون آن ہوتا ہے. ہم لوگ اسٹوڈنٹ نہ صرف بلکہ اٹک بلکہ پورے پاکستان سے ہمیں کالز ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سوال آپ تک جو اس طرح ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ 2 لائنز ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہزاروں میں ہے. ایک لائن پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کال کرتا ہے تو دوسرا کال کرنے والا اس نمبر پہ اس کو انگیج ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو شاید ریسیور سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اس لیے یہ اٹھا نہیں رہے. سملرلی دوسرا نمبر ہے جب وہ کال پہ ہوتا ہے تو باقی لائن انگیج ہوتی ہیں. وہ بار بار بیزی رہنے کی وجہ سے دوسرے اسٹوڈنٹ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جناب یہ تو نمبر اٹھاتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت نہیں. اچھا، اس چیز کو میں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کیا کہ جب میں نے اوپن یونیورسٹی اٹک کیمپس کو جوائن کیا تو میں نے ایک اپنا اسپیشل نمبر واٹس ایپ متعارف کروا دیا کہ اسٹوڈنٹس اگر ان نمبرز پہ وہ انگیج ہے تو وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر لے کہ اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے. تو بڑا بہترین وہ انیشیٹو رہا.
تو وہ نمبر جو ہے 031078600610 یہ نمبر جو تھا ہم نے اس کو انیشیٹ کیا تھا اور یہ آج بھی ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اسٹوڈنٹ اس کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے اپنی انفارمیشن پوچھتے ہیں, اپنے پاسورڈز ہیں وہ سہولتیں جی. اب اس کے اوپر بڑی ہم نے بہترین پچھلے سیمسٹر میں سروس شروع کی تھی کہ آپ گھر بیٹھے اٹک کیمپس کے ذریعے اپنا داخلہ درخواست مفت دائر کر سکتے ہیں. آپ اپنی ڈاکومنٹس اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھیجیں, اپنے قوائف اپنی ڈیٹیلز شیئر کریں, ہم آپ کے بیہاف پہ سسٹم پہ آن لائن داخلہ اپلائی کر کے آپ کو چلان فارم واٹس ایپ پہ کر دیں گے. سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر یہ اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ 1 روپیہ بھی نہیں لگا. اس پہ بہت ساری میلز بھی تھی اور بہت ساری فیمیلز بچیاں بھی تھیں جنہوں نے اپنے گھر بیٹھے صرف یہ کہا کہ سر ہمارا ایڈمیشن جو ہے اب کائنڈلی ہم باہر نہیں جا سکتے, ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم نے اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے سہولت دی. نہ صرف واٹس ایپ یہ سہولت دے رہے ہیں بلکہ ریپڈ, چلیں میں تو 5-6 بجے اٹھ بھی جاتا ہوں لیکن یہ اسٹوڈنٹس کا سلسلہ, ان کی انفارمیشن کا سلسلہ میرے اس نمبر پہ رات تک چل رہا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی انفارمیشن ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ ڈیو ٹو ایکسیس آف اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 نمبر انگیج ہیں, اسی لیے ان کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ دوسرا موبائل نمبر متعارف کروایا. تو اس پروگرام کے توسط سے یہ موبائل نمبر بھی پہنچ جائے گا جگہ جگہ. تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے کہ ان کو میرے خیال میں یہ شکایت اٹک میں نہیں رہی کہ کوئی ان کا فون نہیں سنتا یا ان تک کوئی بات نہیں پہنچتی. جن طلباء کی مشقیں اپلوڈ نہیں ہو رہی, آپشن ہی نہیں ہے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ پریشان ہیں اس وقت. بالکل یہ تھوڑا سا اس کو چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی پروگرام کے حوالے سے ہمارا جو سسٹم کنورژن کا چل رہا ہے, ٹرانسفارمیشن کا چل رہا ہے ڈیجیٹل, بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جن کا جب ابھی ایڈمیشن ہوا ہے وہ ڈیٹا شعبہ داخلہ سے آئی ٹی کی ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. وقت جیسے جیسے ایڈمیشن کنفرم ہوتے جا رہے ہیں بی ایس بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے, وہ کنورژن کا ٹائم تھوڑا سا لگ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں جب بھی ایک میجر چینج آتی ہے تھوڑا سا ٹائم درکار ہوتا ہے اس ڈیٹا کو. ایک دفعہ اس سسٹم میں روانی سے ڈیٹا چلا گیا تو پھر آنے والے سیمسٹرز میں جسٹ آن اے سنگل کلک شعبہ داخلہ سے آئی ٹی کی جانب جو ہے وہ سنگل کلک میں سارا ڈیٹا چلے جائے گا. بہت ساری چیزیں ہم نے اچیو کر لی, بہت ساری چیزیں ابھی انڈر سمجھ لے پروسیس ہیں. ڈیٹا تیار ہوا, شعبہ داخلہ سے آئی ٹی کی طرف چلا گیا. اب چند دنوں کے اندر آئی ٹی تک تمام تر ڈیٹا پیچھے سے کنورژن جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جس طرح انہوں نے سسٹم میں جس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اپلوڈ ہو کے آئی ٹی کو موصول ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی آئی ٹی کو موصول ہوا تو آئی ٹی اس میں 1 یا 2 دن کے اندر وہ اسائنمنٹ سبمیشن کے جو بٹنز ہیں وہاں پہ انیبل کر دے گی. اب اس کا دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ بچوں کا تو اسائنمنٹ کا جو ڈیٹ ہم نے نوٹیفائی کی ہوئی تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی, وہ تو گزر گئی. تو اسٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ بھی اب ہمارا پتہ نہیں اسائنمنٹ کیسے لیں گے, کیا لیں گے. تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی فرسٹ اسائنمنٹ کو, سیکنڈ اسائنمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ غالباً 28 اپریل ہے میرے خیال میں, یا جو بھی ہے جو شیڈیول میں دی اس کے ساتھ ہی وہ اپنی پہلی بھی اپلوڈ کر لیں گے. یہ چند دنوں کے اندر جیسے انیبل ہوگا تو ہم ایمپل ٹائم دے رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. آپ لوگ پہلی اسائنمنٹ کو ہے وہ دوسری اسائنمنٹ کی ایکسپائری ڈیٹ تک بھی جمع کرا سکتے ہیں. تو یہ سہولت ہم نے پیدا کر لی ہے. یہ صرف اسی سیمسٹر تک کے لیے ایشو ہے. نیکسٹ سیمسٹر میں تو جسٹ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ایک سنگل کلک پہ ڈپارٹمنٹس جو ڈیٹا جو ہے آئی ٹی کی طرف شفٹ کریں گے اور بہترین طریقے سے یہ مسائل آگے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹیوٹر کو ایک شکایت ہے کہ یونیورسٹی اپنا کام ہم سے لے لیتی ہے لیکن معاوضہ ادا نہیں کرتی. یہ شکایت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اس لیے حقیقت نہیں ہے کہ آج ابھی اس ٹائم پہ میں بیٹھا ہوں تو ہمارے پاس ٹیوٹرز کی پیمنٹ کی, میں اسپرنگ 2021 کی بات نہیں کر رہا, پچھلے سیمسٹر کی بات کر رہا ہوں. اسپرنگ 2021 سے جو پچھلا سیمسٹر ہے تمام تر ٹیوٹرز کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جا چکی ہے. چند ایک جو ٹیوٹرز ہیں جن کا کوئی کچھ پیمنٹ کا مسئلہ ہے, وہ تھوڑا سا مسئلہ ٹیکنیکلی ہے کہ کچھ کی طرف سے ہمیں اکاؤنٹ نمبر صحیح موصول نہیں ہوئے اور کچھ کی طرف سے کوئی ٹائٹل کا مسئلہ ہو گیا, کچھ ہو گیا. یہ زیادہ تر نوعیت وہی ہے جن کے اکاؤنٹ نمبرز کریکٹ نہیں تھے. جب ڈیٹا یہاں سے آٹومیٹیکلی ادھر سسٹم میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہمارا ٹریجری کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آڈٹ سے پاس کرنے کے بعد جب سینٹرلائز پیمنٹ سیکشن میں جاتا ہے تو وہاں سے پھر آگے بینکس کو جاتا ہے. بینکس ان اکاؤنٹس کو جب وہ انٹر کرتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہے. جب وہ ڈیجٹ ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ 1 to 1 تو واپس نہیں بتاتے یونیورسٹی کو جناب آج یہ ٹیوٹر ہے تو اس کا ڈاٹا, وہ ایک جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پراپرلی
اس کے اوپر ورکنگ کر کے ایک وہ واپس ہمارے سینٹرلائز پیمنٹ سیکشن کو دیتے ہیں کہ جناب یہ پیمنٹ کنفرم کریڈٹ ہو چکی ہیں اور یہ پیمنٹ میں ریجیکشن آ گئی ہے. وہ ساتھ ریزن بھی لکھتے ہیں ریجیکشن کی بھی، اکاؤنٹ نمبر ٹھیک نہیں تھا. تو ڈیفینیٹلی اتنے بڑے پیمانے پر اگر ریجیکشن کبھی آ جاتی ہیں تو وہ پھر کمیونیکیٹ ہوتے ہوتے واپس تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ان ٹیوٹرز کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں، آپ سمجھیں صرف میرے خیال میں اٹک ریجن کے حوالے سے کوئی 7 سے 8 ٹیوٹرز ہوں گے جن کا اکاؤنٹس کا ایشو بنا. ادروائز تمام تر ٹیوٹرز کی پیمنٹ اسپرنگ 2021 سے پہلے سب کی کلیئر ہے. اور جو اسپرنگ 2021 کی جو ٹیوٹرز پیمنٹ ہے اس کا سسٹم میرے سٹاف نے آغاز کر دیا. تو انشاءاللہ ہم لوگ، ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ مارچ کے اینڈ تک ہماری اسپرنگ 2021 کی بھی تمام تر ٹیوٹرز کو پیمنٹ ہو جائیں گی. ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر کوئی ٹیوٹر بر وقت ادائیگی کا مطالبہ کرے تو اسے ٹیوٹرشپ سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ٹیوٹرز جو ہیں وہ پہلے بھی لگے میرٹ کرائٹیریا پہ اور ابھی بھی لگے ہیں میرٹ کرائٹیریا پہ. سسٹم جب ایک ٹیوٹر کو انگیج کرتا ہے تو سیمیسٹر کے ساتھ، میں نے کہا نا، جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جائے گی وہاں ٹیوٹرز کی بھی ہمیں ریکوائرمنٹ بڑھتی جائیں گی. یہ سسٹم میں جب ہماری انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ ٹیوٹرز اولڈ کو لینا ہے اور کتنے پرسنٹ نیو ٹیوٹرز کو لینا ہے، یہ ہماری ایک کمیٹی فیصلہ کرتی ہے جو کہ سینٹرلائز بیٹھی ہوئی ہے. تو اس فارمولے کے تحت جو کمپیوٹر کو فارمولہ پیچھے فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کے تحت ہی وہ ٹیوٹرز کا انتخاب کرتی ہے اور ہمارے سامنے جیسے وہ پیش کرتی ہے ہم اسی طریقے سے ان کو پروسیس کر کے باؤنڈ ہوتے ہیں، کیونکہ سسٹم باقاعدہ سینٹرلی چیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ٹیوٹرز اگر کوئی پیمنٹ کا مطالبہ، دیکھیں جی وہ سروسز اپنی دے رہے ہیں تو ان کا مطالبہ ٹائملی پیمنٹ کا کرنا بالکل جائز ہے. لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو ان کو ٹیوٹرشپ سے محروم کیا. اس بات میں قطعاً کوئی نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو میرے خیال میں شاید میرا دفتر BCO درخواستوں سے بھرا ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یونیورسٹی نے طلباء کی فیسیں تو بڑھا دی ہیں لیکن ٹیوٹر کا معاوضہ نہیں بڑھایا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے جی فیس بڑھا دی ہے کتابیں نہیں دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یونیورسٹی ایک ٹائم فریم ہے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اس کے مطابق اس کے بعد اپنی فیس دیکھیں. وقت گزرنے کے ساتھ جس طرح کاسٹ آف پرووائڈنگ ایجوکیشن بڑھ رہی ہے اس طرح اداروں کو بھی اپنے اخراجات کو مینیج کرنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ اسٹیپس بڑھانے پڑتے ہیں. اور یونیورسٹی ہر سال تو فیس ایسے نہیں بڑھاتی. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم کوئی 3-4 سال پہلے ہی 2-3 سال پہلے ہی یونیورسٹی نے فیس کا بڑھایا تھا. پھر اس کے بعد سے ابھی تک کے تسلسل قائم ہے. یونیورسٹی میں اس سیمسٹر کے لیے کوئی فیس نہیں. ٹیوٹر کی جو ریمونریشن ہے اس کی ریمونریشن میں بھی اضافہ ہو چکا ہوا ہے. پیچھے آپ دیکھیں، اگر ماضی میں جا کے ریمونریشن دیکھیں اور آج کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک خطیر رقم اس پہ خرچ کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں یونیورسٹی کی ضرورت ہے وہاں ایک استاد کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ایک اچھا معاوضہ دیا جائے. تو یونیورسٹی اس کے بارے میں بھی آنے والے وقتوں میں بالکل کو پالیسی لے کے آئے گی کہ ہم ریمونریشن اس کی اگر انکریز کرتے ہیں تو وہ کتنی ہونی چاہیے. تو اس کا جو ہے وہ تعین تو انتظامیہ کرے گی. جیسے ہی انتظامیہ کرے گی اس کا تعین بڑھنے کا تو ڈیفینیٹلی ہر ریجنل کیمپس کے ساتھ ایلوکیٹڈ جتنے بھی ایسوسیٹیڈ ان تک یہ بات پہنچائی جائے گی. اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے ریمونریشن کا تو یقینی طور پہ ریمونریشن کو زیادہ ملے گی. لیکن اس ٹائم فی الحال ابھی ریمونریشن جو موجود ہے وہ پچھلی ریمونریشن کے مقابلے میں کافی زیادہ دی جا رہی ہے. آپ نے بڑا تفصیل سے ہمیں بتا دیا ہے کہ طلباء کو یونیورسٹی کی طرف سے کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پھر بھی میرے چینل اٹک ٹوڈے نیوز کے وساطت سے طلباء کو کیا پیغام دیں گے؟ جی، طلباء کے لیے آپ کے چینل کے وساطت سے یہی پیغام ہے کہ دیکھیں یہ ادارہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے. آپ نے کوئی معلومات اگر لینی ہے تو آپ ادھر ادھر نہیں جائیے. کسی اپنے ساتھی سے بھی اس سے پوچھیں جس پہ آپ کو اعتبار ہے، جس کے پاس کوئی ویلڈ انفارمیشن ہے. نہ بازاروں کا رخ کریں، نہ کسی اکیڈمیز کا رخ کریں، نہ یہ کمپوزنگ سینٹرز کا رخ کریں. آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے صرف اور صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہر ضلع میں، ہر بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اب ایک کیمپس قائم کیا گیا. آپ کیمپس آئیے، اگر آ سکتے ہیں تو ہم سے آ کے انفارمیشن لیں. نہ صرف میرے سیکشن انچارجز کا دروازہ آپ کے لیے کھلا بلکہ میرا آفس بھی ہر وقت آپ کے لیے کھلا اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے. آپ کے پاس ہماری ای میل ایڈریسز ہیں،
ہم لوگ ٹائملی ای میل ایڈریس کے اوپر رپلائی کرتے ہیں. جو بچے ای میل کرنا جانتے ہیں وہ ای میل کریں ای میل کے اوپر. جو بچے موبائل کے اوپر کال کرنا جانتے ہیں, میسج پیغام کو دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے انفارمیشن کو اٹک کیمپس سے حاصل کریں. میرا ایک یہ پیغام ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے اوپر محنت پہ یقین رکھیں. بازار سے کوئی اسائنمنٹ اگر آپ اس بار بھی پرچیز کریں گے تو میں پھر اس بار یہ دوبارہ بتاؤں گا کہ آپ کو وہ تمام تر ٹیوٹرز جو ہیں وہ فیل کریں گے. اپنی محنت سے اگر آپ بنائیں گے تو ٹیوٹرز آپ کو بہترین کمنٹس کے ساتھ بھی آپ کو انکریج کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایک ٹیوٹرز کو بھی, استاد کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ کسی کنٹینٹ کو ایویلیویٹ کرتا ہے. جہاں استاد ہمیں, اور میں عرض کروں کہ ہمیں یہ اٹک کیمپس کی بڑی خوش قسمتی ہے, میں نے جب سے جوائن کیا کہ بڑے رچ قسم کے ہمیں پڑھے لکھے ٹیوٹرز ہمیں ملے جن کا ایکسپیرینس بڑا بہترین ہے, جو جانتے ہیں کہ کنٹینٹ کو کس طرح ریویو کیا جاتا ہے, اسائنمنٹس کو کیسے ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو جہاں ہمیں استاد اتنے بہترین پڑھانے والے مل رہے ہیں, اتنی بہترین ایویلویٹرز ہمیں مل گئے ہیں, تو میرا پیغام ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے کہ آپ تھوڑا سا اپنی اسٹڈی کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کریں, اپنے وقت کی کتاب کو پڑھیں, سوال کی روح کو سمجھیں کہ سوال کیا مانگا کیا جا رہا ہے آپ لوگوں سے. پھر اس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے اپنی اسائنمنٹ کا لکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن سسٹم جو ہم نے متعارف کروایا, آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہے, چاہے وہ آپ کو اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا پاسورڈ اگر بھول گیا ہے, آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ پاسورڈ یا میرے آفس کال کریں, یا میرے آفس کا جو ای میل ایڈریس ہے lms_attack@aiou.edu.pk اس کے اوپر ای میل کریں. جو میں نے موبائل نمبر اپنا دیا ہے آپ اس کے اوپر اپنا رجسٹریشن نمبر یا اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ دے سکتے ہیں, آپ وہ بھیجیں, ہم آپ کو آپ کا پاسورڈ ریسیٹ کر کے دیں گے. دوسری بات, اگر آپ اپنے کیمپس مینجمنٹ سسٹم CMS کا پورٹل ہے جسے ہم ایڈمیشن پورٹل ہے, سارا جو آپ کا ون ونڈوز میں نے ذکر کیا تھا, اس کا پاسورڈ اگر آپ کو بھول گیا تو آپ وہ پاسورڈ کے لیے بھی ہمارے پاس ان نمبرز پہ رابطہ یا ان ای میل ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ابھی جو امتحان ہمارا جو ہے 1 مارچ سے شروع ہونے والا ہے, ہمارے پورے ملک کے اندر وہ امتحان ہے, میٹرک ایف اے کا جو امتحان ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اسٹوڈنٹس اپنی, چاہے وہ اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ فریش اسٹوڈنٹ ہے, یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ وہ اپنے رول نمبر کی جگہ رجسٹریشن نمبر لکھیں گے اولڈ اسٹوڈنٹس, اور نئے والے اسٹوڈنٹ آئی ڈی لکھیں گے. یہ میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو آپ کا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے, آپ نے امتحان میں رول نمبر کی جگہ, رول نمبر کن کے لیے ہے, جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے, اور فریش اسٹوڈنٹ کو ہم نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی الاٹ کیا گیا. اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہی ان کا رجسٹریشن نمبر ہے, اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہی ان کا رول نمبر ہے, تو لہٰذا آپ نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی یا رجسٹریشن نمبر اپنے ایگزامینیشن میں رول نمبر سلپ پہ بھی آپ کا وہی لکھا ہوگا, اور آپ نے اپنی امتحانی کاپی پہ آنسر اسکرپٹ پہ بھی آپ نے یہ دونوں چیزیں رجسٹریشن نمبر لکھیں یا اسٹوڈنٹ آئی ڈی لکھیں, یہ لازمی آپ نے لکھنا ہے. یہ میرا پیغام ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا دفتر ہے, آپ جب چاہیں ہم لوگ اویلیبل ہیں آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے, آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اس ادارے پہ اعتماد رکھیں, یہ آپ کو بہتر تعلیمی سہولیات دے گا انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھے ریجنل ڈائریکٹر ذیشان علی خان صاحب, اٹک کیمپس میں ہم موجود ہیں. بڑا مفصل انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور بڑی رہنمائی ملے گی اس انٹرویو سے طلباء کو. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اٹک کیمپس سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.